السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اہلی قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ وہ غیب جاننے والا اور دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے حمد ہے اور اسی کی بادشاہی ہے۔ ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہی بلند اور بالا ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے جہنم کا تذکرہ پڑھا تھا۔ کس قدر غیظ و غضب والی ہوگی، اس قدر غصے والی کہ لگے گا کہ ابھی پھٹ جائے گی، اور یہ تمام سزائیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، جنہوں نے اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کی نہیں مانی ہوگی اور اللہ کے لیے اپنے گناہوں کو قربان نہیں کیا ہوگا۔ بعض اوقات زندگی میں کیا ہوا ایک گناہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ مومن کو جب پتہ چل جائے کہ ایک چیز جب گناہ ہے تو وہ اسے زندگی سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس وقت بھی احساس ہو جائے تب ہی اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی موقع ملا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا تھا اور کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھتی تھی، لوگوں نے کہا کہ ابراہیم آپ بتائیں ہمارے بتوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس بڑے والے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ تو قرآن میں آتا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ إِنَّكُمْ لَظَالِمُونَ تو وہ لوٹ گئے اپنے نفسوں کی طرف، بے شک وہی ظالموں میں سے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ان کو بھی خیال آیا تھا، ایک لمحے کے لیے وہ بھی سوچ میں پڑ گئے تھے کہ صحیح تو کہہ رہا ہے یہ نوجوان، جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ ہماری حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ جو بت بول نہیں سکتے وہ ہمیں کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ اس ایک موقع پہ ان کو وضاحت مل گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے عمل کو نہیں درست کیا، واپس پلٹ گئے۔ ہمیں بھی زندگی کئی دفعہ موقع دیتی ہے، کبھی تراویح پڑھتے ہوئے، کبھی دعائیں مانگتے ہوئے، کبھی قرآن پڑھتے ہوئے دل میں خیال آتا ہے کہ اچھا اب میں نیک بنوں گی، یہ گناہ چھوڑ دوں گی، دل چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں۔ اگر اس دل چاہنے کو فوری عمل میں نہ بدلا جائے اور ڈیلے کر دیا جائے کہ اچھا کل کر لوں گی، پرسوں کر لوں گی، سال بعد کر لوں گی، پھر ہدایت آہستہ آہستہ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے وہ موقع چھوٹ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر جہنمی کو جسے جہنم میں ڈالا جائے گا اسے اپنی زندگی میں موقع ضرور ملا ہوگا۔ قرآن اور حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ کوئی جہنمی ایسا نہیں ہوگا جو اس وقت جہنم کے دہانے پہ کھڑا ہو کے یہ سوچ رہا ہوگا کہ انا مظلوم، مجھے تو خام خواہی جہنم میں ڈال دیا گیا، میں تو بے قصور ہوں۔ جہنم میں جانے والے ہر انسان کو معلوم ہوگا کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے ڈالا جا رہا ہے۔ اسے اپنے گناہ پر اپنی غلطیاں واضح طور پر نظر آ رہی ہوں گی۔ جب انہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اور فرشتے کوئی بہت نرمی سے نہیں پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں غلاظ شداد، سخت دل مضبوط فرشتے۔ اللہ نے جو کام ان کو کہا ہے وہ بس وہی کرتے ہیں۔ جو فرشتہ مالک ہے وہ مسکراتا نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، معراج کی رات تمام فرشتوں نے مجھے مسکرا کے سلام کیا سوائے مالک کے، تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا جب سے جہنم بنی ہے مالک نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے، جہنم کے فرشتے مسکراتے نہیں ہیں۔ وہ چیخ کے پوچھیں گے، سختی سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کوئی ایک بھی تمہارے پاس نہیں آیا تھا جس نے تمہارے دل کو اس کلام کے ذریعے ٹچ بھی کیا ہو؟ اب اہل جہنم جواب دیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر،
تحقیق ہمارے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا تو ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا۔ وہ دو فرشتے جو مجھے اور آپ کو فیس کرنے ہیں جب قبر میں دفنا کے جایا جاتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ فرشتے آتے ہیں سیاہ چہروں والے، جن کی آنکھیں نیلی ہوں گی، آنکھوں کے اندر بجلی کی کڑک، جن کی آواز کے اندر بادلوں کی گرج ہوگی، اور جب مردے کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور 3 سوالات کرتے ہیں، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، اور تمہارے پاس اللہ کا پیغام کون لے کے آیا تھا۔ ہر انسان سے سوال پوچھنے والے کی کیفیت یہ ہوگی، ان کی کیفیت کا یہ عالم ہے، تو جہنم کے فرشتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ جہنم کے فرشتوں کے سامنے کتنا بھی معصوم چہرہ بنا لیں، کتنا بھی گڑ گڑا لیں، کتنے بھی آنسو گرا لیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور یہ اس وقت کی کیفیت ہے جب موت کو ختم کر دیا گیا، ہمیشہ کی زندگی شروع ہو چکی۔ یہ وہ جہنمی ہیں جن کے فیصلے ہو چکے، اب جہنم ان پہ لکھ دی گئی، حساب کتاب ہو چکا ہے۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير تحقیق ہمارے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا تو ہم نے ہی جھٹلا دیا، ہم نے ہی نہیں مانا۔ وقلنا اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، اللہ نے کوئی کتابیں نہیں بھیجی، ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر نہیں مگر تم بہت بڑی گمراہی میں۔ ہم نے ہدایت دینے والوں کو ہی گمراہ بتایا، اس لیے آج ہمارا یہ حال ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دنیا میں عقل استعمال کرنے کی بہت ضرورت ہے، حق بات کو سننے کی ضرورت ہے۔ اگر آج کوئی قرآن نہیں سنتا، ہدایت کی بات نہیں سنتا، ہدایت کو قبول نہیں کرتا، تو پھر کل وہ جہنم کا شور سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہماری کتنی بڑی حماقت ہے کہ ہم انسان عقل رکھتے ہوئے بھی تمیز نہیں کر سکتے کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں کہ اگر آپ ہدایت پر ہوں تو لوگ آپ کو ہدایت پر ہی سمجھیں۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی نظر میں وہ کام غلط ہوتا ہے، وہ الٹا آپ کو ہی بلیم کرتے ہیں کہ آپ بہکے ہوئے ہیں، آپ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، کافروں کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے، جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، ہاں یہ سچ ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ وہ خود کہیں گے، کیوں نہیں ہمارے پاس ڈرانے والے آئے اور انہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی پوری تعلیم بھی ہم تک پہنچائی، مگر ہم نے ہی ان کو جھٹلا دیا اور اس بات سے سرے سے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل کی ہے، بلکہ الٹا انہی کو بڑی گمراہی میں مبتلا قرار دیا۔ اللہ نے تو ہدایت کا انتظام کیا تھا لیکن ہم نے خود ہی فائدہ نہیں اٹھایا۔ عموماً نافرمانی کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ علم آنے کے بعد اللہ کی باتوں کو سچ نہیں سمجھتے، اس کی اپنی تفسیر بنا لیتے ہیں، یہ جو بول رہا ہے اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے، اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا، خواہ کتنی ہی دلیلیں کیوں نہ دے دی جائیں۔ عموماً انسان اس کو ریجیکٹ ہی کرتا رہتا ہے کیونکہ عمل کرنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اپنا مزاج اور سٹائل کو چینج کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، اپنے آپ کو توڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے وہ راضی نہیں ہوتا، اس لیے پھر دنیا میں تو نہیں مانتے لیکن آخرت میں انکار کریں گے۔ یہ ڈرانے والا آیا تھا، فَكَذَّبْنَا تو ہم نے جھٹلا دیا، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ہم نے ہی کہا کہ اللہ نے ایسا کچھ نہیں اتارا۔ ان انتم فی ضلال کبیر نہیں مگر تم بہت بڑی گمراہی میں۔ وقالوا لو كنا نسمع کاش کہ ہم سنتے ہوتے،
او نعقل یا ہم عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم غور کریں تو ہر جگہ آواز اور سننا اور سننے کی شور کی بات کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی جہنم کا شور، جہنم کا غصہ، پھر اہل جہنم کا اعتراف کہ ہم نے سنا نہیں اور عقل سے کام نہیں لیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے حق بات کو سننا بہت ضروری ہے۔ صرف سننا ہی نہیں، بہت توجہ سے سننا بہت ضروری ہے۔ کفر کی ایک بہت بڑی وجہ نہ سننا اور نہ سمجھنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، پردہ ڈال دیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم۔ اور کفار اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ اس قرآن کو سنا ہی مت، خاص طور پر قرآن سننے سے منع کرتے تھے۔ قرآن کی آواز کسی کان تک نہ پہنچے، کیونکہ انسان کے دل کی غذا قرآن ہے۔ جس طرح ہماری زبان کو کھانے پینے کا ٹیسٹ آتا ہے، اسی طرح دل خوش ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو قرآن کی غذا نہ ملے۔ جتنے چاہے انسان علوم پڑھ لے، جو چاہے سیکھ لے، لیکن قرآن کی بات ہی کچھ اور ہے۔ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، فاقہ کرتا ہے جب اس کے دل تک قرآن نہیں پہنچتا۔ شفاء لما فی الصدور، اس میں دلوں کے لیے شفا ہے۔ اس لیے جو خود بھی قرآن نہیں سنتے، قرآن کو نہیں مانتے، وہ دوسروں کو بھی قرآن سننے سے روکتے ہیں۔ اور اللہ کا حکم ہے کہ پوری کوشش کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ جہاد کرو اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دو۔ ابھی بھی وقت ہے، ہم جاگ جائیں، اپنے ایمان کے لیول کو چیک کریں، اپنی غلطیوں کو دیکھنا شروع کر دیں اور ان کی اصلاح شروع کر دیں۔ اپنی غلطیوں کو نہ ماننے والا متکبر ہوتا ہے، متکبر انسان کا انجام جہنم ہے۔ اللہ تمام متکبر انسانوں کو، چاہے وہ کتنے ہی بڑے نمبر پہ کیوں نہ ہو، جہنم میں ڈال دے گا اور پھر ان کو کوئی نہیں پہچانے گا۔ اپنے اندر سے سب سے پہلے ہر قسم کا تکبر نکالنا ہے۔ اپنی غلطیوں کی اصلاح نہ کرنے والا نفس کا غلام ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے دل میں جانتا ہے اس نے کب گناہ کیا، اس نے کہاں غلطی کی اور کہاں وہ غلطی کر رہا ہے۔ دنیا میں عقل نہیں آئی تھی، جہنم دیکھ کے عقل کام کرنا شروع کر دے گی، لیکن اس موقع پر اعتراف کرنا، اصلاح کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قیامت کے دن اعتراف کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ آج ہی اعتراف کرنا ہوگا، ماننا ہوگا۔ اللہ سے ایسی خشیت مانگیں کہ آئندہ کبھی قدم گناہ کی طرف بڑھے ہی نہ۔ ہم سب کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ جنت میں جانے والے لوگوں کے دلوں میں خشیت ہوگا، خوف ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی۔ معافی مانگنے کے لیے ابھی بھی ہمارے پاس کافی دن ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ جب بھی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، لیکن اپنی عبادات، دعاؤں کے ذریعے، اپنی نیکیوں کے ذریعے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے، اور ایسے نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنتوں کا وارث بنا دے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے اور سب سے بڑھ کر اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبيه وآله واصحابه اجمعين ورحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔